الاصل الثانی معرفت دین الاسلام بالادلہ. پہلا اصل تو تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کا، عبادت کا. اللہ کی معرفت اور اللہ رب العزت کی عبادت. جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت بھی صحیح طور پر نہیں ہو پاتی، بلکہ شرک اسی وقت جنم لیتا ہے جب انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور اللہ کی معرفت نہیں ہوتی. اسی لیے کئی مقام پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے نا، وما قدر اللہ حق قدرہ، وما قدر اللہ حق قدرہ. انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو قدر تھی اس قدر کو پہچانا نہیں. اگر اللہ ذوالجلال والاکرام کی عظمت کو سمجھ لیں تو مشرکین جو ہیں نا وہ شرک کی پگڈنڈیوں میں نہ اونچے، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہی کی عبادت کریں. لیکن یہ اس کے لیے بھی اللہ کی توفیق جب تک شامل حال نہ ہو، اللہ اکبر کبیرہ، اس وقت تک انسان نہ وساوس سے بچ سکتا ہے اور نہ ہی وہ اوہام سے بچ سکتا، شبہات سے بچ سکتا. دو ہی طریقے ہیں گمراہی کے، ایک شبہات کا اور دوسرا کیا، شہوات کا. شبہات کا اور شہوات کا، یہ دو ہی ذریعے ہیں. آپ اس پر اگر اچھی بات دیکھنا چاہیں تو حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب ہے نا اغاثۃ اللہفان، اس میں دیکھیں اغاثۃ اللہفان. چلیے خیر، دوسرا اصل جو ہے وہ ہے معرفت الدین الاسلام بالادلہ، کہ دین اسلام کی معرفت ہو دلائل کے ساتھ. یعنی اسلام کی معرفت یہ ہو ہی اسی وقت سکتی ہے جس وقت وہ دلائل پر مبنی، ورنہ اسلام ہمارا کیا کہنا چاہیے کہ ایک سرکاری دین بن کر تو رہ سکتا ہے کہ ہم رجسٹر شدہ کھاتے میں شمار ہو جاتے ہیں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے. آج یہ بچہ پیدا ہوا ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، تو یہ رجسٹری مسلمان تو ہو جاتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب تک معرفت نہ ہو، یعنی دین اسلام کی معرفت نہ ہو، تو اس وقت تک انسان دین کی پابندی بھی نہیں کر پاتا. یہ معرفت دین اسلام کی وہ تقلیدی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ تقلید تو جہل کا نام ہے. تقلید کس کا نام ہے؟ جہالت کا. تقلید معرفت کا نام نہیں ہے، علم کا نام نہیں ہے. اللہ اکبر. اور یہی معرفت دین کی، اللہ آپ کا بھلا کرے، انسان کو دنیا میں، قبر میں اور آخرت میں فائدہ دیتی ہے. دنیا میں، آخرت میں اور قبر میں یہی معرفت فائدہ دیتی ہے. حدیث میں آتا ہے نا، من رضی باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد استکمل الایمان، یا ایک روایت میں ہے فقد ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا. جس نے اس بات کا اقرار کیا، من رضی باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی. اب ان تینوں چیزوں کے بارے میں ہی قبر میں سوال ہے، چوتھی کوئی چیز. اس لیے یہ معرفت حاصل ہوگی تو قبر میں بھی وہ صحیح طور پر جواب دے پائے گا. یا یہ دین اسلام پر راضی ہے، اللہ پر راضی ہے، اللہ کے رسول پر راضی ہے، تو پھر وہ جواب صحیح دے پائے گا. اگر اس نے دین اسلام کو چھوڑ کے، اور کتنے ادیان ہیں اس وقت، بلکہ الحاد ہے اس وقت، اللہ معاف فرمائے، اسی کی پیروی کرتا رہا اور اسی کی دعوت دیتا رہا، تو وہ کب کہے گا سوال پر کہ ماں دینوں کا دین الاسلام؟ کیسے کہے گا؟ اللہ کی توفیق سے یہ بات بنے گی
ہاں؟ تو بہرحال انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی معرفت کے بعد اللہ کا جو پیغام ہے نا، جو دین ہے اللہ کا، اس کی معرفت حاصل کرے۔ اللہ رب العزت نے ابتدا میں ہی فرمایا تھا نا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب ہدایت تو اللہ نے بھیج دی ہے، ہم نبی کے ذریعے بھی اور اپنی کتاب کے ذریعے بھی۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ آپ کا والا کرے اس ہدایت سے، اس کتاب ہدایت سے ہدایت حاصل کریں، اس کتاب ہدایت سے ہدایت حاصل کریں۔ آپ کو ایک طبیب دوائی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب اس کو کھائیں دن میں 3 مرتبہ، تو وہ 3 کی 3 پوڑیاں جیب میں ڈالی رکھے، تو کیا ہے کہ اس کی بیماری کو کچھ فرق پڑے گا؟ کچھ نہیں فرق پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کو اسی وقت فرق پڑے گا جس وقت اس کو استعمال کرے گا، سمجھے نا؟ جب وہ اس کو استعمال کرے گا اس وقت ہی اس کو فرق پڑے گا، اور استعمال بھی پرہیز سے کرے، جو پرہیز وہ بتلاتا ہے۔ اگر وہ پرہیز بھی نہیں کرتا اور دوائی بھی کھائی جا رہا ہے تو پھر علاج شافی نہیں ہوگا۔ اطباء کہتے ہیں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ اسی وجہ سے ہی تو سب سے پہلے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین۔ یہ متقین کون ہیں؟ یہی پرہیز کرنے والے ہیں۔ پرہیز کرنے والوں کے لیے یہ ہے ہدایت کا ذریعہ۔ جو پرہیز نہیں کرتے ہر جگہ منہ مارتے ہیں، ہر جگہ ہر جائی ہیں، یک جائی نہیں ہر جائی ہیں، وہ توحید کس سے کیا شناسائی اختیار کرے؟ اللہ رحم فرمائے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دین کی معرفت ادلہ سے ہونی چاہیے، تقلیداً نہیں کہ جس طرح ہمارے استاد جی نے کہہ دیا یا ہمارے امام صاحب نے کہہ دیا، بس وہی ہمارے لیے کافی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں وہو الاستلام، اور وہ کیا ہے؟ یہ ہے کیا؟ کہتے ہیں هو الاستلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعہ والبراءۃ من الشرک وهو ثلاث مراتب۔ کہتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے۔ استلام سپرداری، اللہ کے سپرد کر دے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے فرمایا نا وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یا جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ۔ اللہ اکبر۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، یہ ہے استلام۔ اب انی ذاہب الی ربی فہو یہدین، میں جاتا ہوں اپنے رب کی طرف، میرا رب خود مجھے ہدایت دے گا۔ یعنی اپنی تمام تر توجہات کا مرکز کس کو بنا لیتا ہے؟ اللہ کو بنا لیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا بالتوحید، توحید کے ساتھ۔ اب اگر وہ اللہ کے سپرد کرتا ہے اور ساتھ اللہ کے علاوہ غیروں کی سپرداری بھی، وہ ہمارے ایک دوست تھے غلہ منڈی میں، یہ رنداوا صاحب انہیں کہتے تھے، رنداوا برادری کے تھے، جاٹک تھے۔ ان کی بیٹی کی شادی تھی ادھر وہ بہاولپور کے ساتھ کیا ہے یزمان منڈی، یزمان میں۔ وہ خود سناتے تھے کہ میں ان کو لینے گیا بیٹی کو، تو بیٹی کی جو تھی نا ساس، وہ کہنے لگی جاؤ پتر
جاؤ پتر اللہ دے حوالے، نبی دے حوالے، علی دے حوالے، 11ویں آنے دے. میں آخیا مائے سانو پہنچن دینا تو کہ نہیں پہنچن دینا. ہائے ہائے حاجی صاحب کی گل کرتی تسی. آخر جدوں 4-5 دے سپرداری ہوئی تو انہوں نے کتنے سانو پہنچن دینا. انہیں آخنا چلو وہ دے سپرد ہے، دوسرے نے آخنا وہ دے سپرد ہے. ایک دے سپرد کرے گی تو وہ کوئی ذمہ داری قبول کروں گا. اس کا ایک عجیب لطیفہ اور ہے. اس 11ویں کسی نے پکائی، غلہ منڈی میں رہتے تھے، تو وہ نا اس دن وہ لے کے آیا روٹی اور یہ سب کچھ تھا. وہ کھڑا کہنے لگا بھائی ہم یہ چیزیں نہیں کھاتے، آپ جو کھاتے ہیں ان کو دیں، اپنا کھانا ضائع نہ کریں. اس نے کہا نہیں جی کی فرق پیندا کھا. انہوں نے کہا تم سانو نے اسی کھا رہی ہے، میریاں تو مجھاں نہیں کھاندیاں، پا کے ویکھ لا اور روٹی پا کے ویکھ لا. وہ میں کہہ بھی دیتا تو وچوں ڈری بھی جاواں تے اللہ کو دعا بھی کری جاواں، یا اللہ تو اج اپنی توحید دی لاج رکھ لا. وہ واقعی جس مجھ کی کھرلی چ پائی نا روٹی تو مجھ این منہ کر کے بولو. تو بات یہی ہے کہ اللہ کی سپرداری ہو توحید کے ساتھ. اگر اللہ کی سپرداری تو آپ انسان مانے، لیکن دوسروں کو بھی دریا میں اگر گزر رہا ہے کشتی پر تو حضرت خضر علیہ السلام کی سپرداری سمجھے. جنگل میں ہے تو اعوذ بحاذل سید حاذل وادی کہنا شروع کر دے زمانہ جاہلیت کی طرف. تو یہ استلام للہ کیسے ہو؟ سپردم بتو مایا خیشرا تو دانی حساب کم و بیش. بس ہم نے تو اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دیا، حساب کتاب آپ کے ذمہ، آپ جانے آپ کا کام. والانقیاد له بالطاعت، اور اس کی تابع داری، اطاعت اور فرمانبرداری سے ان کی تابع داری کرنا، یعنی فعل الخیرات اور ترک المنکرات. استلام صرف یہی نہیں ہے کہ اقرار کر لیا جی میں تو جناب میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا. اب یہ اللہ کے لیے سپرداری کا ثبوت کیا ہے؟ وہ انقیاد ہے. وہ لطیفہ ہے حضرت حفصہ رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ کا رحمۃ اللہ علیہ. ان سے کسی نے پوچھا حفصہ وہ اسلام کنوں آتے ہیں، اسلام کس کو کہتے ہیں؟ تو حفصہ فرمانے لگے اسلام انقیاد ظاہری اور باطنی کا نام ہے. وہ کہنے لگا جی اسلام تو میں پھر بھی سمجھتا سا، پر اسلام دا معنی جڑا تسی دسیا انہوں میں نہیں سمجھا. بھٹی صاحب نے آپ کے والے سے لکھا ہے جی مولوی صاحب وہ کوشش رفتہ میں لکھا. ہاں جی ہاں جی. تو وہی بات ہے کہ استلام کہہ لینا میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، یہ تو مسئلہ آسان ہے، دعویٰ کر لیتا ہے، لیکن اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت اللہ ذوالجلال کی اطاعت، اوامر اور نواہی تمام کی پابندی، یہ انقیاد ہے. اللہ اکبر. والانقیاد له بالطاعت. فرماتے ہیں والبراءۃ من الشرک واہلہ، اور شرک سے بھی برات اور مشرکین سے بھی برات. جس طرح پہلے بتلا چکے ہیں نا کہ مشرکین سے، کفار سے، یہود و نصارہ سے انسان موالات نہ کرے، ان سے دوستی اور دلی دوستی کا اظہار نہ کرے، انہیں اپنا بھائی خواہ خیر خواہ نہ سمجھے. المیہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو اللہ پر کتنا کی ایمان ہے. مجھے تو کئی دفعہ یہ فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہمارا ایمان ہے بھی یا نہیں اللہ پر. اللہ ذوالجلال والاکرام کتنے واضح الفاظ میں فرما رہے ہیں لن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم. دوسری آیات کو بھی سامنے رکھیں، لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی. ہم مرے جا رہے ہیں جناب ان کی اطاعت میں، ان کا لباس، ان کا کلچر، ان کی تہذیب، ان کی تعلیم، ہر چیز ان کی اپنانے کے باوجود، لیکن وہ ہم پر راضی نہیں.
جب تک آپ برائے نام بھی کلمہ پڑھتے ہیں تب بھی وہ راضی نہیں. آپ یہودی عیسائی بن جائیں پھر ٹھیک ہے, پھر وہ آپ کو یہاں سے بھی لے جائیں گے, یہاں سے بھی لے جائیں کہ امریکہ لے جائیں, برطانیہ لے جائیں, آپ یہودی عیسائی بن جائیں. لیکن جب تک برائے نام اگرچہ کلمہ پڑھتے, برما کے مسلمانوں کو کیا تھا بیچاروں کا, ان کا کیا قصور تھا؟ صرف یہی تھا نا, کلمہ پڑھتے تھے, اور تو کچھ ان کو ہوتا ہی نہیں تھا. لیکن یہی جرم ان کے لیے بہت بڑا جرم بن گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ شرک سے خود بھی بچنا ہے اور مشرکین سے بھی بچنا ہے. کیوں؟ اس لیے بچنا ہے کہ ان کی صحبت سے, ان کے شبہات سے کہیں پھر یہ انسان جو ہے نا گمراہی کے راستے پر نہ چلنے لگے. اللہ اکبر کبیر. وَهُوَ ثَلَاثَ مَرَاتِب, کہتے ہیں کہ اس کے 3 مرتبے ہیں, اور وہ کیا کیا ہیں؟ الاسلام والایمان والاحسان. اور ہر مرتبے کے کیا کہتے ہیں؟ ارکان. اور مرتبۃ الاولی, پہلا مرتبہ کیا ہے؟ فارکان الاسلام 5, اسلام کے ارکان 5, اسلام کے ارکان 5. اور وہ 5 کیا ہیں؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ, جس طرح حدیث میں بھی آتا ہے نا, بنی الاسلام علی 5. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف روایت ہے. تو یہاں کیا ہے کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ الحرام. یہ 5 ارکان ہیں اسلام کے, کہ ان چیزوں کا وہ کیا کرے, وہ ان کا اقرار کرے, شہادت دے, اور یہ اقرار کرے کہ 5 وقت کی نماز ہے, زکوٰۃ ہے, روزے ہیں, حج فرض ہے. اب اگر وہ فرضیت مانتے ہوئے وہ عمل نہیں کرتا تو پھر اس کا حکم کچھ اور ہے, اور اگر وہ سرے سے ان کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو پھر اس کا حکم اور. سمجھے بات؟ اللہ اکبر کبیر. شہادت اللہ الہ الا اللہ, اگر اس کا کوئی انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں. اسی طرح اگر وہ, اب دیکھیے نا, ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے, کلمہ پڑھنے کے باوجود نمازیں بھی پڑھتا ہے, کلمہ بھی پڑھتا ہے, لیکن انہیں قرآن نے کیا کہا ہے؟ انہیں قرآن نے منافق کہا. ایک علیحدہ ان کا تعارف ہے, اگرچہ منافق کافر ہے, لیکن کفر سے اور نفاق سے, یعنی ان کے مابین فرق یہ ہے, وہ کلمے کا اقرار ہی نہیں کرتے, یہ کلمے کا اقرار کرتے ہیں, اگرچہ یہ اقرار بھی ان کا جھوٹ پر مبنی ہے, لیکن اقرار کرتے ہیں. اور اسی اقرار کی وجہ سے ہی وہ مسلمانوں میں رہ رہے تھے. حتیٰ کہ عبداللہ بن ابی کو جب بیٹے نے مارنے کے لیے کہا تو نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو مرواتا. وہ کون سی وجہ سے آپ کے اس جواب کے پس پردہ کون سی وجہ سے؟ وہ یہی وجہ سے کہ وہ زبان سے کلمے کا اقرار کرتا تھا اور نماز بھی پڑھتا تھا, مگر یہ ساری چیزیں تھیں جھوٹ پر مبنی, صدق پر مبنی نہیں تھی. اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کچھ نہ تھا. اس لیے ان کی ایک علیحدہ اصطلاح قرآن نے مقرر کر دی, کافر کی, منافق کی اور مسلمان. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اب اگر آپ سب کو ایک ہی ترازو میں تولیں گے تو یہ بے انصافی ہوگی. قرآن نے انصاف کیا ہے, اللہ نے انصاف کیا ہے. اگر آپ سب کو ایک ہی دائرے میں رکھیں گے تو یہ بے انصافی ہوگی. اور یہی چیز وہ بتلاتی ہے کہ اس وقت بھی باوجود کہ بریلوی حضرات ہمارے یہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں,
لیکن کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنی دانش کے مطابق جو کچھ کر رہے ہیں اس کو شرک سمجھتے بھی نہیں، سمجھے نا؟ وہ نہیں کہتے کہ ہم شرک مشرک ہیں، بلکہ شرک سے بچنے کی باتیں کرتے ہیں، شرک سے بچنے کی بھی باتیں کرتے ہیں۔ اب ان لوگوں کو ان کے پلے میں برابر کیسے رکھیں جو کلمے کا ہی انکار کرتا ہے، جو کلمے ہی کا انکار کرتا ہے، نماز کا بھی انکار کرتا ہے۔ ان دونوں کا ایک مرتبہ نہیں ہو سکتا، بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ دونوں کا فرق، کلمہ گو کافر، اس لیے فرق۔ مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہی خطرناک سوال ہوا تھا، تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا ہم دنیا میں ان کے ساتھ معاملہ مسلمانوں کا کریں گے کیونکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، رہا نجات کا مسئلہ وہ اللہ تعالیٰ کریں گے، وہ ہم نے نہیں کرنا فیصلہ، وہ جس طرح اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا ہے وہ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرمائے۔ اب اگر آپ ان کو کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ذبیحہ بھی درست نہیں ہے، ان کے ساتھ نکاح بھی درست نہیں ہے، نہ ان کے ساتھ نکاح لینا درست نہ دینا درست، سمجھے بات یا نہیں سمجھے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ملحوظ رکھنی چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کافر 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 کہنا جو ہے نا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ ضمناً باتیں اس لیے آ جاتی ہیں تاکہ آپ حضرات کے ذہن میں کوئی کشادگی پیدا ہو۔ وہ جو ہمارے ہاں اسٹیج کا مسئلہ ہے نا، وہ اسٹیج کا مسئلہ اور ہے، فتوے کا مسئلہ اور ہے۔ اسٹیج میں تو جو کیا کہتا ہے، ہمارے ایک مولوی صاحب نے لکھا جناب ایک حدیث کا منکر کافر ہے، مدرک رکوع کی اتنی احادیث آتی ہیں، 10 حدیثیں ہیں بالفرض، اب یہ 10 حدیثوں کے منکر ہیں، جو ایک حدیث کا منکر کافر ہے تو 10 حدیث کے منکر کافر کیوں نہیں؟ لہذا جو مدرک رکوع کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ یہ صغرے کبرے آپ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، سمجھے بات؟ اس لیے میں یہ باتیں کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ کشادگی پیدا ہو۔ شیعہ کو مطلق کافر، شیعہ کے کفر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایمان کے لیے شہادت کے لیے کافی نہیں سمجھتے، وہ اس کے لیے تیسری شہادت کے قائل ہیں، جس شہادت کی صحابہ نے بھی شہادت نہیں دی، سمجھے؟ جس شہادت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شہادت نہیں دی، نہ ہم اس کی شہادت دیتے ہیں۔ اب یا ہم کافر ہیں یا وہ کافر، ہر شیعہ مطلق طور پر کافر ہے جو شہادت کا قائل ہے، تیسری شہادت، اور جو تحریف قرآن کا قائل ہے۔ رافضی کافر، ہاں رافضی جو ہے وہ تو کافر ہے، رافضی جو ہے نا وہ کافر۔ دیکھیے جب آل سنت کا لفظ بولتے ہیں نا، آپ سمجھیے ذرا، آل سنت کا لفظ بولتے ہیں تو یہ آل سنت علی الاطلاق رافضی کے مقابلے میں۔ اب اس آل سنت میں کیا ہیں؟ حنفی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، ماتریدی بھی ہیں، اشعری بھی ہیں، حتیٰ کہ معتزلی بھی ہیں، جامعہ بھی ہیں، یہ سارے ہیں۔ اس آل سنت میں یہ سب ہیں رفض کے مقابلے، بات سمجھے؟ جب ہم آل سنت کا لفظ اپنے بارے میں یعنی مسلمانوں کے ان گروہوں کے بارے میں کہتے ہیں تو پھر اس سے مراد وہ ہیں جو حضرات محدثین ہیں اور صحابہ کرام، یہ فرق۔ اہل سنت کا علی الاطلاق جب ہم لفظ بولتے ہیں تو وہ رفض کے مقابلے میں بولتے ہیں۔ مولانا بشیر رحمہ اللہ نے امام ابن تیمیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے امام احمد کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان کے پیچھے نماز جائز ہے، ان کے پیچھے رافضیوں کے پیچھے ہاں، کون سی نماز؟ عیدین کی،
ادھوری بات نہ کریں، پوری بات کریں. دیکھ لیں وہ عیدین کی بات یا زیادہ سے زیادہ جمعے کی بات. یہی بات ابن حزم نے بھی کی ہے، یہ بات تو میں نے مقالات میں لکھی بھی ہے. مجھے کیا سمجھاتے ہیں آپ؟ نہیں نہیں نہیں، یہ اصل مسئلہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ عیدین کی نماز کی دو حکمتیں ہیں، ایک ہے عبادت اور ایک ہے اجتماعیت. یہ کفر کے مقابلے میں اجتماعیت. وہ یہ کہتے ہیں. اللہ اکبر. امام احمد وغیرہ جامعوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہی تھے نا، عیدین پڑھتے تھے. جامع حکومتی تھی نا، تو جامع امام جو تھے مامون تھا، معتصم تھا، صاحب واسق تھا، تو جمعے تو یہی پڑھاتے تھے. تو جمعے پڑھتے تھے. جمعے عیدین کا مسئلہ اور ہے، 5 نمازوں کا مسئلہ اور. پھر ایک ہے امام بنانا، ایک ہے بنائے ہوئے کے پیچھے پڑھنا. دونوں میں فرق ہے، تو سمجھے. ایک ہے امام بنانا، آپ امام اس کو بنائیں جو پسندیدہ ہے، جو صحیح. ایک امام بنایا ہوا ہے مسجد والوں نے، آپ جا کے اس سے جھگڑا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ رفع العیدین کیوں نہیں کرتے، آپ یہ کیوں نہیں کرتے، آپ جو نہیں. بھائی آپ نے تو بنایا نہیں اس کو، آپ کا دل نہیں کرتا، آپ کسی اور مسجد میں نماز پڑھیں. سمجھے یا نہیں؟ ایک ہے امام بنانا، ایک ہے بنے ہوئے امام کے پیچھے نماز پڑھنا. دونوں میں فرق ہے. بنے ہوئے کے پیچھے نماز پڑھنے میں وہاں گریز کرنا چاہیے جہاں تفریق ہو، جہاں تشدد ہو، جہاں فتنے کا خطرہ ہو. چلیے میرے بھائی، اللہ جامعہ بھی اس میں آئے گا. اہل سنت کا اگر مقابلے کے مقابلے میں بولا جائے گا تو پھر جامعہ بھی آئے گا. اہل سنت سب آئیں گے. پھر تو یہ تو صفات کا سرے سے ہی انکار کرتا ہے، سرے سے ہی انکار کے بعد. تاکہ امام بخاری نے کہا ہے کہ کفرہم اشد من الکفر الیہود والنصارى. امام بخاری نے خلق و افعال العباد میں یہاں تک کہا. لیکن یہ جو ہے نا شرح السنہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں جامعہ کا یہی باب پڑھ کے دیکھیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ. چلیے میرے بھائی، چلیے میرے بھائی، چلیے. کہتے ہیں وہ 3 چیزیں ہیں، ایک ہے اسلام، ایک ہے ایمان اور ایک ہے احسان. بات تو یہ ہو رہی تھی، اسلام ہے وہی زبان سے اقرار کرنا، اور ایمان ہے دل سے ایمانیات کا اعتراف کرنا، اور احسان ہے اپنے اندر ان ایمانیات میں اور اطاعت میں اخلاص پیدا کرنا. کہتے ہیں کہ پھر ہر مرتبے کے ارکان ہیں. پہلا مرتبہ اسلام ہے، فارکان الاسلام 5. اسلام کے ارکان 5 ہیں، اور وہ ہیں یہ جو آپ نے پڑھے ہیں ابھی. اور اب کہتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے مولوی صاحب؟ تو فرماتے ہیں دلیل ہے دلیل الشہادہ قولہ تعالی شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ اکبر کبیرہ. شاہد اللہ، اللہ کی گواہی ہے. اللہ گواہی دیتے ہیں، اللہ خود گواہی دیتے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھیے ہر چیز اللہ ذو الجلال والاکرام کی توحید کی گواہی دے رہی ہے، اور اسی گواہی میں جس طرح اس آیت میں ہے نا والملائکہ واولو العلم، اور اسی گواہی میں ہم اپنی گواہی شامل کرتے ہیں. جو کلمہ شہادت ہم پڑھتے ہیں نا، تو یہی ہے کہ کائنات میں پوری کائنات جو اللہ کی عظمت کی اور کبریائی کی وحدانیت کی گواہی دے رہی ہے، اسی گواہی میں میں بھی گواہی دے رہا ہوں. کلمہ شہادت یہ ہے، میں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں.
سمجھے بات؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، شاہد اللہ، اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور اولو العلم بھی گواہی دیتے ہیں، جو قسط پر قائم ہے، انصاف پر قائم ہے، ورنہ وہ بھی اہل علم ہے، اضل اللہ علی علم، جو علم کے باوجود اللہ نے ان کو گمراہ کیا ہے۔ علم والے وہی گواہی توحید کی دیتے ہیں جو انصاف پر۔ اب یہ کون سا انصاف ہے کہ اللہ علم بھی عطا فرمائے اور پھر وہ اللہ کے علاوہ غیروں کی پرستش اور پوجا پاٹ کی بھی وہ دعوت دے؟ یہ کیسا علم؟ اس کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ جس کی بھی میں دعوت دے رہا ہوں وہ باہر نو مخلوق، وہ باہر نو مخلوق، اور مخلوق معبود نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ مخلوق حادث ہے، مخلوق کیا ہے؟ حادث ہے، اور حادث جو ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ وہ تو اپنے وجود کا خود محتاج ہے، اس نے کسی کی محتاجگی کیا دور کرنی؟ معبود وہ ہے جو ازل سے قائم بالذات، الحی القیوم ہے، الحی القیوم، جو زندہ ہے اور قائم بالذات، بلکہ سب کو قائم کرنے والا بھی وہی ہے، جو قائم ہے، جو زندہ ہے، زندگی دینے والا، اور کسی میں قوت طاقت عطا فرمانے والا وہ کون ہے؟ وہ وہی ذات ہے، وہی قوی ہے۔ اللہ اکبر کبیر، قائم بالقسط، کس چیز کی؟ لا الہ الا جی، قسط اور عدل۔ عدل کے معنی دیکھیے، یہ دونوں لفظ جو ہے نا ہم معنی ہیں، دونوں لفظ ہم معنی ہیں۔ عدل کے معنی بھی، عدل کے معنی بسا اوقات برابری کے ہوتے ہیں، دو چیزوں کے مابین برابری کرنا۔ قسط ہوتا ہے انصاف کرنا، عدل کے معنی بھی انصاف ہے، لیکن عدل میں برابری بھی شامل ہے، لیکن قسط میں کیا ہے؟ انصاف۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور وہی عزیز ہے، سب پر غالب ہے، سب مغلوب ہے۔ عزیز وہی ہے، عزیز کے معنی غالب کے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سب پر وہ غالب ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور وہ غالب ایسا ہے کہ وہ حکیم بھی ہے، کیونکہ جو غالب ہوتا ہے نا وہ اکثر و بیشتر ظلم و تعدی سے باز نہیں آتا، لیکن وہ غالب ایسا ہے کہ جس کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں، وہ غالب ایسا ہے کہ اس کا کوئی عمل بھی، کوئی فیصلہ بھی حکمت سے خالی، اس میں ظلم نہیں ہے، زیادتی کسی پر نہیں ہے، انصاف ہی انصاف اور حکمت ہی حکمت۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ سورۃ الانعام میں ہے نا، اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ نبی علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ آپ کہیں، نہیں کوئی بولتا نہ بولے تو آپ یہ کہیں لا اشہد، میں گواہی نہیں دیتا، میں یہی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں۔ سمجھے بات؟ اللہ اکبر۔ ومعناها، اس کے معنی کیا ہوئے؟ فرماتے ہیں لا معبود بحق الا اللہ وحدہ،
کہ کوئی معبود حق نہیں ہے سوائے اللہ وحدہ لا شریک، ایک ہی الہ ہے، ایک ہی معبود ہے، باقی جتنے ہیں وہ معبودان باطلہ ہیں، معبود حق صرف ایک ہے۔ اسی لیے یہ ہمارے اکثر و بیشتر مترجمین جو ہیں نا، جو اب یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہیں، مدینہ یونیورسٹی سے یا مشائخ عرب سے، وہ لا الہ الا اللہ کے معنی اکثر یہی کرتے ہیں، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے برحق، کوئی برحق الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، اس کے یہی معنی کرتے ہیں، کوئی برحق الہ نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں الہ تو کئی بنائے ہوئے ہیں، کئی الہ ہیں جن کی پرستش ہو رہی ہے، معبود بنائے ہوئے ہیں، لیکن وہ سب کے سب کیا ہیں؟ باطل ہیں، وہ سب باطل ہیں۔ اس لیے وہ معنی اس کا یہ کرتے ہیں کہ کوئی الہ حق نہیں ہے، معبود حق نہیں ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد باقی کیا ہے؟ گمراہی ہی گمراہی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ معنی لا معبود بحق الا اللہ وحدہ، لا الہ نافیہ، لا الہ نافیا جمیع ما یعبد من دون اللہ، کہ یہ نفی ہے تمام ان سے جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے، وہ فرشتے ہوں، سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہوں، انسان ہو، نبی ہوں، یا کوئی زندہ ہو یا کوئی مردہ ہو یا کوئی حیوان ہو یا کوئی پتھر ہو، مورتی ہو، کوئی بھی، اللہ اکبر کبیر، کوئی الہ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کا شکر کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توحید سمجھائی ہے ہمیں، اور اپنی عظمت اور اپنی کبریائی کا تصور ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑا اللہ ذوالجلال والاکرام کا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے، اور یہ مسئلہ بہت ہی سوچ و بچار والا ہے، آسان نہیں ہے، بہت سوچ و بچار والا۔ آپ دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری مثال اس طرح ہے، اس طرح ہے تمہاری مثال، اللہ اکبر، جس طرح ایک بیل ہے، بیل، اس بیل کے اوپر چھوٹا سا نشان ہے سفیدی کا، یہ چھوٹا سا نشان سفیدی کا یہ ایمان کی علامت ہے، اور باقی سارا بیل جو ہے نا وہ سیاہی سے بھرا اور ہٹا ہوا ہے کفر و شرک سے۔ یا آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال فرمائیں گے کہ یہ تیری ساری اولاد کھڑی ہے، 1000 میں سے ایک کو ایک طرف کر دو، باقی جہنم میں جائیں گے سارے، 1000 میں ایک، باقی سب جہنم۔ یہ روایتیں ہیں نا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ جو اتنی کثرت ہے کفار کی، اس میں سے یہ توحید کی شناسائی اور اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق، یہ اللہ کا کرم ہی ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا نا کہ سب سے بڑا انعام ایمان ہے، اور ایمان کے بعد سب سے بڑا انعام صحت ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت جو ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ صحت۔ صحت ہوگی تو سب کچھ ہوگا، اگر صحت نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ عبادت بھی نہیں ہو سکے گی، الا من شاء، سوائے کہ جس کو چاہے اللہ توفیق دے، وہ بیماری کی حالت میں بھی استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں،
بیماری کی حالت میں بھی بعض وہ ہیں جو استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں. بیماری کی حالت میں ہمارے طرح ڈھل مل یقین نہیں ہو جاتا، استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات سوچ و بچار کی ہے. خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی یہ سن کے پشیمان ہوئے تھے کہ ہمارا پھر شمار کیا ہوگا، کس میں ہوگا. ہزاروں تو ادھر 999 تو جہنم میں گیا، تو ایک ان کے مقابلے میں ہم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ہے نا حدیث میں بھی آتا ہے لا تقوم الساعۃ الا علی شرار الناس. اس وقت تو ایمان کی کیفیت اتنی کمزور ہو گئی. ابن ماجہ کی جو روایت ہے آپ نے پڑھی ہوگی کہ صرف یہی کوئی آدمی کلمہ سن کے کہ ہاں پڑھتے تھے ہمارے بڑے، یہ کلمہ پڑھتے تھے ہمارے، اقرار کرتے تھے، پڑھتے تھے، یہی کیفیت. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ اس وقت سے بچائے. اور یہ بھی میں ایک بات عرض کر دوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں ذکر کیا ہے ایک صحابی کا واقعہ، مجھے یاد نہیں نام رہا، شاید تو آپ میں سے کسی کو یاد ہو. ایک تابعی وہ فرمانے لگے، عرض کرنے لگے آپ کتنے خوش قسمت ہیں، آپ کتنے خوش نصیب ہیں، آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، آپ کی زیارت کی ہے، آپ کے ہمراہ مل کے جہاد کیا ہے، کتنے آپ خوش نصیب ہیں. تو وہ صحابی غصے سے فرمانے لگے اللہ کا شکر کرو، اللہ کا شکر کرو. تم مجھے یہ بتلاؤ کہ اگر اس وقت تم ہوتے تو وہ تکالیف برداشت کر لیتے جو صحابہ نے برداشت کی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس دور میں پیدا کیا ہے اس پر اور ہدایت دی ہے اس پر اللہ کا شکر کرو. ہمارے دلوں میں بھی خواہش یہ پیدا ہوتی ہے نا، لیکن ہمیں اللہ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس دور میں اللہ نے پیدا کیا ہے، اگر اس دور میں پہلے میں ہوتے تو شاید ہمارا شمار بھی متروکین میں اور کذابین میں اور وضاعین میں ہوتا. ہاں، اس دور میں حفاظ کے دور میں اگر ہم ہوتے تو صحیح الحفظ تو ضرور ہی ہوتے ہیں. اس لیے جس دور میں اللہ نے پیدا کیا ہے ہم اسی دور کو کور کر سکتے ہیں. وہ پہلا دور ان کا تھا، عزائم کا، صاحب عظیمت والوں. یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور رہنمائی عطا فرمائی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. وَمَانَا لَا مَعْبُودَ بِحَقٍّ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ نَافِيًا جَمِيعَ مَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ مُثْبِتًا الْعِبَادَةُ لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي عِبَادَتِهِ. یہ اس بات ہے کس کی؟ اللہ کے لیے عبادت، اکیلے اللہ ہی کی عبادت جس کا کوئی شریک عبادت میں نہیں ہے. کما انہ لیس لہ شریک فی ملک، جس طرح کہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے. نہ نفی، نہ محض نفی توحید ہے اور نہ محض اثبات توحید. نہ محض نفی توحید ہے نہ محض اثبات توحید. اللہ کا اقرار یہ توحید نہیں ہے، صرف اللہ کا اقرار. اسی طرح کوئی الہ نہیں ہے، یہ تو کلمہ کفر ہے. لا الہ، کوئی الہ نہیں، یہ تو کلمہ کفر ہے. کلمہ ایمان لا الہ الا اللہ ہے، یعنی توحید نفی کے ساتھ بنتی، نفی اور اثبات کے ساتھ توحید قائم ہوتی ہے. نہ نفی، محض نفی توحید ہے، نہ محض اثبات توحید. جو کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو ماننے والے تو یہ ہمارے پڑوس میں ہندو سکھ بھی ہیں یا نہیں؟ ہندو بھی اللہ کو مانتے ہیں، بلکہ وہ قبروں کی پوجا بھی نہیں کرتے. ہندو قبروں کی پجاری نہیں ہے، بلکہ ہندو حقہ سگریٹ نہیں پیتے جو مسلمان پیتے ہیں. تو مولانا شمشان صاحب رحمۃ اللہ علیہ
سنایا کرتے تھے کہ میں ایک گاؤں میں گیا تو ان سکھوں نے اذان بند کروائی ہوئی تھی مسلمانوں کی. میں نے وہاں رات باز کیا، مسلمانوں نے ساتھیوں نے شکوہ کیا تو سکھ اس وقت سکھ بھی سننے آ جاتے تھے، ہندو بھی عیسائی بھی سب جلسہ سننے آ جاتے تھے، مسلمانوں کا بھی اور یہ مسلمان ان کا، کہ وہ ایک دور تھا. تو اس میں مولانا نے باب نانک کے اشعار پڑھے توحید کے بارے میں، تو وہ سکھ جو ہیں بڑے مطمئن ہوئے. سکھوں نے بعد میں مجھے کہا کہ مولوی صاحب ہم آپ کو کل جانے نہیں دیں گے، کل آپ نے ہمیں پھر واز کرنا ہے. سکھ کہنے لگے. میں نے کہا تم ان کو اذان تو دینے نہیں دیتے، واز کا کیا فائدہ میرے کا، ان کو اذان نہیں دینے دیتے. وہ کہنے لگے سر سو دھرم دی اسی اذان تو کوئی نہیں روکے. دھرم کی یعنی اپنے مذہب کی قسم ہے کہ ہم نے ان کو اذان کے سے نہیں روکا. ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اذان دو یا نیچا پیو. نیچا کہتے ہیں وہ حکے کو، یا حکا پیو یا اذان دو. اذان دیتے ہو تو پھر اس منہ سے حکا نہ پیو. ہم صرف یہ کہتے ہیں. مولوی صاحب نے سنائی جائے رحمۃ اللہ علیہ. اگر یہ نیچا بھی پیتے ہیں اور پھر اس منہ سے اذان بھی دیتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ صرف اس بات توحید نہیں، اس بات تو بہت ماننے والے ہیں، لیکن اس بات ایسا جس میں دوسروں کی نفی ہو، دوسروں کی نفی ہو، وہ توحید ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کبیرہ. وتفسیرها الذی یوضحها، اور اس کی تفسیر جو اس کی وضاحت کرتی ہے وہ قولہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ اکبر کبیرہ. کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو میں ان سے بری ذمہ ہوں، میں ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں. الا الذی فطرنی. اب دیکھیے نا مما برات مما تعبدون، یہ کیا ہے؟ لا الہ. یہ کیا ہے؟ لا الہ. الا الذی فطرنی کیا ہے؟ الا اللہ. الا الذی فطرنی یہ کیا ہے؟ یہ الا اللہ ہے. فإنہ سیہدین، وہی مجھ کو ہدایت دے گا. کیا معنی؟ یرشدنی لدینہ، کہ وہ مجھے اپنے دین کی رہنمائی فرمائے گا. یرشد لدینہ. وجعلها کلمۃ باقیۃ، اور کیا اس کلمے کو باقی رہنے والا، فی عقبہ، اس کے پیچھے، اس کی آل اولاد میں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کریں اسی کی طرف. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا پہلے پارے میں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ الہم واحد ونحن لہ مسلمون. تو یہ پچھلے آنے والوں کے لیے یہی کلمہ باقی اللہ تعالیٰ نے رکھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی تھی نا جیل میں اپنے قیدیوں تھے کہ میں نے تمہارے باپ دادا کا دین چھوڑا اور اپنے باپ دادا ابراہیم اور اپنے آباء و اجداد کا دین جو ہے نا توحید کا، وہ اس کو میں نے اپنایا. سورہ یوسف میں آپ کو معلوم ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی تھی. اور اہل مکہ کو بھی یہ بار بار
خبردار کیا ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑیں گے، اور نامرادو تمہارے باپ دادا تو اسماعیل اور ابراہیم ہیں، اپنے باپ دادا اسماعیل تو ابراہیم کا دین تو دیکھو، ہاں تمہیں عبد المطلب یہ یاد ہے اپنا باپ، عبد مناف یاد ہے تمہیں اپنا باپ، اسماعیل اور ابراہیم یاد نہیں؟ ہاں وہ تمہارے آباء و اجداد ہیں، جس پر تم کہتے بھی ہو کہ ہم دین ابراہیمی پہ ہیں، وہ کہتے تھے نا، جس کی نفی اللہ ذو الجلال نے فرمائی ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، نفی بھی کی اللہ سبحانہ و تعالی کہ تمہاری طرح وہ مشرک نہیں تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ وقولہ تعالی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان بھی، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ اگر تم نہیں مانتے تو ہم شہادت دیتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی کیا ہیں؟ فرم بردار اور اطاعت گزار ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے کلمہ توحید، یا یوں کہنا چاہیے کہ وحدت ادیان کا اصول، وحدت ادیان کا جو اصول ہے وہ یہ ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ یہ ہے وحدت ادیان۔ ہمارے اب وحدت ادیان کا جو تصور ہمارے حکمران اور یہود و نصارہ اور غیر مسلم تمام دے رہے ہیں، جس طرح کہ ہمارے رافضی بھی بڑا خوبصورت نام رکھا ہوا ہے، وحدت المسلمین، وحدت المسلمین، دیکھیے نا نام کیا ہے، وحدت المسلمین۔ تو جو سب سے اولین مسلمین ہیں ان کو دین سے ہی خارج کر دیا۔ اور یہ بھی وحدت ادیان کیا ہے کہ جناب دین ایک ہی ہے، نام مختلف ہے، دین ایک ہے، نام مختلف ہے۔ اس لیے ہندو بھی ٹھیک ہے، سکھ بھی ٹھیک ہے، پارسی بھی ٹھیک ہے، یہودی بھی ٹھیک ہے، عیسائی بھی ٹھیک، وہ یہ کہتے ہیں، کسی کو برا نہ کہو، یہ وحدت دین، کیونکہ دین سب کا ایک ہی، وہ اللہ سب کا ایک ہی، کسی نے رام کہہ لیا، کسی نے اللہ کہہ لیا، ہاں وہ کہتے ہیں کسی نے گاڈ کہہ لیا انگریزی میں، کسی نے گاڈ کہہ لیا، کسی نے رام کہہ لیا، کسی نے اللہ کہہ لیا۔ وہ کیا کہتے ہیں، حافظہ اگر وصل خواہی سلو کمبا خاص و عام، با مسلمان اللہ اللہ باب رحمن رام رام۔ حافظ شرازی کا شعر ہے نا معروف، حافظہ اگر وصل خواہی، اگر چاہتا ہے سلو سب سے، حافظہ اگر وصل خواہی سلو کم بر خاص و عام، ہر خاص عام نہ سلا جائے۔ برہمن ہونا ہندو انہوں نے رام رام کر، مسلمان ہونے تو انہوں نے کلمہ پڑھی جائے، با برہمن با مسلمان اللہ اللہ با برہمن رام رام۔ یہ وحدت ادیان ہے۔ چلو تم ادھر کو جدھر کی ہو تو ہوا، ہر جگہ جا کے جناب فٹ آ جانے والے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رافضی ہیں تو ان کے ہم نوائی ہو رہی ہے، اور اگر کوئی مشرک ہیں تو ان کی پیر پرستی ہے تو پیروں کی ہم نوائی ہو رہی ہے۔ اب آدمی پوچھے کہ کون ظالم اہل سنت میں سے ہے جو حضرت حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کی شان کی گستاخی کرتا ہے؟ اب ان کے بارے میں ان کے اسٹیج پر جا کے یہ باتیں شروع کر دینا کہ جناب حضرت حسین علیہ السلام ہیں، علیہ السلام درست کیوں نہیں ہے؟ وہ ظالموں ان کو یہ تو سمجھاؤ کہ تم جو کہہ رہے ہو حضرت ابو بکر عمر و عثمان کے بارے میں، وہ تم کیا کہتے ہو؟ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ان کی محفل سنوارتے ہیں یہ لوگ جا کے، من کسر سواد قوم فهو منهم کا وسطار، ان کو
خدا کا خوف آتا ہی نہیں. وہ ہمارے مولوی عبد الباقی صاحب ہوتے تھے بلدستان کے، فوت ہو گئے بیچارے. سب سے پہلے سفیر وہی تھے بلدستان کے، مولوی عبد الباقی. چھوٹا سا قد ہوتا، آپ نے نہیں دیکھے، فوت ہو گئے. بڑی مزہ تھی طبیعت میں اس میں. ادھر نور بخشی اور رافضی بہت زیادہ ہے بلدستان میں، رافضی بہت زیادہ ہے. تو رافضیوں نے اس طرح جلسہ کہ حسین صاحب کا، حسین صاحب کا سب کو بلایا. تو انہوں نے نا مولوی عبد الواحد صاحب نے مولوی عبد الباقی کو بھیج دی. اب مولوی عبد الباقی صاحب اسٹیج پر چلے گئے. جب ان کی باری آئی تو کہنا الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، سم الحمدللہ، ہم تو یہی کہتے تھے حسین سب کا ہے. اب ان بھائیوں نے بھی ہمارے بارے میں مان لیا کہ حسین بھی ہمارا ہے، ہم سب کا حسین ہے، ہم سب کا حسین ہے. او حسین نے جن کو مانا ہے ہم سب ان کو مان لیں، جھگڑا ختم ہو جائے. دیکھیے نا، بات کرنے کا ڈھب ہے نا کوئی. حسین سب کا، اور جن سب کو حسین نے مانا ہے ہم ان کو مان لیں، ہمارا نزاع ختم. لیکن کون جرت کرے یہ کوئی مولوی عبد الباقی ہو تو جرت کرے نا شیعوں کے اسٹیج پر. تو یہ وحدت ادیان یہ ہے. تعالوا الی کلمۃ، سب انبیاء کی کیونکہ دعوت یہ تھی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. انہوں نے پیروں اور مولویوں کو اپنا رب بنایا. اب بھی بنایا ہوا ہے، اب بھی بنایا ہوا ہے. جو وہ پیر کہتے ہیں وہی کرتے ہیں. نہ نماز کی پرواہ ہے، نہ روزے کی پرواہ. میں 30 چک میں گیا درس کے لیے. یہ 30 چک قاری صاحب نے بتلایا کہ یہاں جٹا نا پیر ہے، وہ آتا ہے. رمضان میں آیا تو جٹ کہنے لگے پیر صاحب روزے تے کچھ نہیں آندے، اللہ دے فضل روزے رکھ لئی دیا، پر دوپہرے جڑا نا سوٹا لائی دا سی نا حکے دا، ادو بڑی گدگدی جی ہوندی، وہ بڑی مصیبت بنتی، ادو گدگدی بڑی ہوندی. روزہ تے کچھ نہیں، بھک بھک تے کچھ نہیں لگتی. وہ پیر آکھن لگا اچھا اس طرح کریا کرو کہ دوپہرے ایک واری پی لیا کرو. وہ جناب ان پیر دی آکھے ایک واری کافی لیندے، روزہ رکھیا ہو. یہ حال انا للہ و انا الیہ راجعون. ودلیل شہادت ان محمد رسول اللہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. کہ شہادت، اس گواہی کی دلیل کیا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کہ تم میں سے رسول، تمہارے پاس رسول آئے ہیں جو تم میں سے، من انفسکم، بعد نے اس کو تکلفاً انفسکم پڑھا ہے، جو تم میں سے نفیس ہیں، یعنی بہت اچھے، جو تمہارے اشراف میں سے ہیں اور اکرام لوگوں میں سے. لیکن جو اصل قرات ہے قرآن مجید کی وہ یہی ہے، انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، گران گزرتا ہے ان پر جو تمہیں تکلیف دیتی ہے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو حریص ہے تمہارے اوپر کس بارے میں؟ کہ یہ ایمان لے آئے. نبی علیہ السلام کس بارے میں حریص تھے؟ ایمان لانے. لعلک باخع نفسک، اللہ جیسے کیسے ہے سورۃ کاف کی ابتدا میں جی ہاں. ایک جگہ ہے نا کہ آپ کہیں اپنے آپ کو ہلاک ہی نہ کر دیں اس بات پر کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے. تو یہی حرص تھا. سب سے زیادہ حریص نبی علیہ السلام تھے کہ لوگ کیا کریں، ایمان لیں. حدیث میں آتا ہے نا، آپ نے مشکات میں پڑھا ہے
کہ لوگ جہنم میں گرنے کی کوشش کرتے ہیں اور میں ان کو قبروں سے پکڑ کے کھینچ رہا ہوں پیچھے پیچھے، بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ، اس آگ سے بچ جاؤ۔ علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے ساتھ وہ بہت رافت والے اور بہت ہی رحیم ہیں۔ یہ حضرت قاضی صاحب منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی رحمۃ اللہ عالمین ہے نا، اس میں اس آیت کی تفصیل دوسری جلد میں آپ اگر دیکھیں تو بہت سے نقاط آپ کو مل جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں وَمَعْنَى شَهَادَةُ أَنَّ مُحَمَّدٌ رسول اللہ، اس کا معنی کیا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ کہتے ہیں طاعتہ فیما امر، اطاعت کرنا اس چیز کی جس کی وہ حکم دیتے ہیں، اور وہ تصدیق و فیما اخبر، جس کی خبر دی اس کی تصدیق کرنے، اور اجتناب ما نہا عنہ و زجر، جس سے روکا ہے اس سے رکنا، جس سے ڈرایا ہے اس سے بچنا، وَأَن لَا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، اور یہ کہ نہ عبادت کی جائے اللہ سبحانہ وَلَا يُعْبَدُ اللَّهُ، اللہ کی اللہ اسی سوائے اس کے بما شرع، جس کو انہوں نے مشروع قرار دیا۔ یعنی عبادت بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کی اپنی مرضی سے نہیں کرنی، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق کرنی ہے، جس طرح آپ فرمائیں اس طرح عبادت کرنی ہے۔ یہ چیز جو ہے نا قابل غور ہے کچھ، باقی بات بھی اگر جو ہے انشاءاللہ میں تو چاہتا تھا مرتبہ ثانیہ بھی پڑھ لیں، لیکن یہ آپ کا وقت زیادہ ہو گیا، اگر آپ کہتے ہیں تو پڑھ لیتے ہیں، پڑھ لیں چلیے ٹھیک ہے۔ جو پہلے بھی ایک ناغہ ہو گیا تھا نا ہفتے کے روز۔ چلیے تو میں کیا عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت عالیہ میں کہ رسول کی شہادت کا مطلب ہی یہ ہے کہ رسول کی اطاعت کی جائے۔ اگر رسول کو رسول مان کے اطاعت رسول کی نہیں کرنا تو پھر رسول ماننے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ سمجھے نا، رسول کیا ہوتا ہے؟ نبی کا، اللہ کا کیا ہوتا ہے؟ پیغامبر ہوتا ہے یا اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اللہ کا سفیر ہوتا ہے، سمجھیے نا۔ اب اللہ کے جو سفیر ہیں اس کا پیغام ماننا چاہیے۔ سفیر جو پیغام دیتا ہے بادشاہ اپنے سفیر کے ذریعے، وہی بادشاہ کا حکم ہوتا ہے۔ ہمارے ملکی معاملات میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے، سمجھے نا۔ یہاں تک کہ وہ جو بازان کی طرف سے 2 آئے تھے سفیر، اور انہوں نے بڑی گستاخی سی کی تھی، تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ اگر سفیروں کو قتل کرنے کی جو ہے نا اجازت ہوتی تو میں تمہیں قتل کر دیتا۔ یہ سفیروں کا احترام۔ تو انبیاء اللہ رب العزت کے سفیر ہوتے ہیں، اور نبی کو ماننے کے بعد پھر کسی اور کی تقلید کرنا یا کسی اور کی تابعداری کرنا، کسی اور کی فرمانبرداری کرنا، یہ رسول کو صحیح معنوں میں نہ سمجھنا، یا یہ کہ اور نئی نئی بدعات وہ ایجاد کرنا، یہ رسول کو صحیح معنوں میں اس کے مقام اور مرتبے سے ناشناسائی کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہے نا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے نا، ڈرایا ہے نا نبی علیہ السلام کے حکم سے۔ اور وہ سب حدیث جس میں نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کو کہا کہ جناب دائیں ہاتھ سے پانی پیو، وہ کہنے لگا جی نہیں اٹھتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ نہیں اٹھے گا آپ کا ہاتھ۔ تو اب کیا نتیجہ نکلا کہ وہ ساری عمر اس کے بعد دائیں ہاتھ سے کھا پی نہیں سکا۔ تو آپ کی نافرمانی کسی بھی اس قسم کے معمور میں حکم میں اس سے اجتناب کرنا چاہیے کہ کہیں اس کا وبال نافرمانی کا انسان پر نہ آ پڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس آیت کا مصداق نہ بنے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔
اور اللہ ذوالجلال نے فرمایا نا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں اللہ کا رسول دے وہ لے لو، اور جو جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اس لیے رسول کا مقصد یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کون ہے رسول کی تابع داری کرنے والا؟ یہ حکمت عملی ہم نے اس لیے اپنائی تاکہ منافق اور تابع دار وہ نکھر جائیں، پتہ چل جائے کہ تابع دار رسول کا کون۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی کئی سنتیں نبی علیہ السلام کی جو ہے نا وہ قرآن بنا کے نازل کی، قرآن بنا کے نازل کی۔ جس طرح کہ یہ وضو ہے، وضو پہلے بھی کرتے تھے نبی علیہ السلام، مکے میں کرتے تھے، معراج کی رات کے بعد ہی آ کے جبرائیل نے وضو کا طریقہ ڈھب سکھا دیا تھا، لیکن وضو کا حکم کب ہوا ہے؟ سورۃ مائدہ میں ہجرت کے بعد۔ اب یہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، یہ اسی سنت کی کیا ہے؟ حکم ربانی ہے۔ آذان کا ذکر جو ہے وہ نماز اس میں ہے، سورۃ مائدہ میں بھی ہے اور سورۃ جمعہ میں بھی ہے۔ یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ مدنی ہیں، اور 2-3 سال بعد نازل ہوئی ہیں ہجرت کے، لیکن آذان وہ جیسے حدیث میں آتا ہے وہ پہلے سے شروع ہو چکی تھی، جمعہ پہلے سے شروع ہو چکا تھا، جمعے کا حکم جو ہے نا وہ بعد میں آیا ہے سورۃ جمعہ میں۔ اذا قمتم الی الصلاۃ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم جمعہ تو پہلے ہو رہا تھا، پڑھا رہے تھے آپ، صحابہ اٹھ کے چلے گئے تھے تو جمعہ ہو ہی رہا تھا نا۔ یہ کس سے حکم سے ہو رہا تھا؟ یہ سنت کے حکم سے سنا ہوا، جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہی کی 2 قسمیں ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال اگر چاہتے تو اور اسی طرح سنتیں قرآن بنا کے نازل کرتے، یہ کیوں نہیں کیا؟ یہ اس لیے نہیں کیا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ پتہ چل جائے کہ کوئی قرآن کی تابع داری کرنے والا دعویٰ دار کون ہے اور رسول کی تابع داری کا دعوے دار کون۔ قرآن کا نام لے کے تابع داری کرنے والے تو بہت سارے مل جائیں گے، ہاں، رسول کی تابع داری کرنے والے جو ہے نا وہ خالص صحابہ ہی ملیں گے، منافق نہیں ملیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اصل چیز تو رسول کی تابع داری۔ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنَ الرَّسُولَ، فرعون نے کس کی نافرمانی کی تھی؟ تورات کی تو نہیں کی تھی، رسول کی نافرمانی کی تھی۔ انبیاء کی نافرمانی، قوموں نے انبیاء کی نافرمانی کی تھی جس کے نتیجے میں مارے گئے۔ صالح علیہ السلام کی نافرمانی، حضرت ہود علیہ السلام کی نافرمانی، ان تمام انبیاء کی نافرمانی کی ہے۔ تو اصل چیز رسول کی تابع داری ہے۔ یعنی ایمانیات میں اگرچہ 3 چیزیں بنیادی ہیں، قیامت، توحید اور رسالت، لیکن ان تینوں میں بھی بنیادی چیزیں جو ہیں نا وہ توحید ہے اور رسالت ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ قیامت بھی توحید کے اثبات اور رسالت کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے سب سے پہلے۔ اشارہ سمجھ لیں، باقی پھر تفصیل وقت آیا تو کہیں عرض کروں گا۔ قیامت کا وجود بھی اثبات توحید کے لیے ہے اور نبی علیہ السلام کی عظمت کے اظہار کے لیے، باقی معاملات بعد میں۔ اس لیے اصل مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ توحید اور رسالت کا۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ چلیے جی، وَدَلِيلُ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَتَفْسِيرُ التَّوْحِيدِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ ہاں جی، یہ ہے زکوٰۃ کا بھی ذکر اس میں، نماز کا بھی اس میں ذکر ہے، بلکہ اخلاص کا بھی ذکر ہے، توحید کا یعنی توحید کا بھی ذکر ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ کہتے ہیں وَدَلِيلُ الصِّيَامِ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ آیت جہاں رمضان کی فضیلت کی دلیل ہے، وہاں نبی علیہ السلام کی سچائی کی بھی دلیل ہے۔ یہ آیت جہاں قرآن مجید یعنی روزوں کی جو ہے نا کیا ہے فضیلت کی دلیل ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام کی سچائی کی بھی دلیل ہے۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اب پہلوں کے بارے میں آپ کو کس نے بتلایا؟ پہلوں کے بارے میں کہ ان پر بھی روزے یہودیوں پر، عیسائیوں پر، ابراہیمیوں پر، نوح علیہ السلام پر، یہ سب انبیاء پر روزے فرض تھے۔ کس نے بتلایا؟ آپ نے کسی کتاب میں پڑھا ہے؟ کسی کتاب میں آپ نے پڑھا تھا؟ اللہ نے بتلایا نا۔ تو یہ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ آپ کی رسالت کی بھی دلیل۔ سمجھے بات؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اور حج کی دلیل کیا ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور جو انکار کرے کوئی حج فرض نہیں ہے، جانا وہاں کوئی ضروری نہیں ہے، بے شک، تو پھر کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، سارے کافر ہو جاؤ، اللہ کی پرواہ ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، سب کے سب کافر ہو جاؤ، اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے نا، حضرت ابو ذر کی روایت میں صحیح مسلم میں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ تم سب کے سب کافر ہو جاؤ تب بھی کوئی فرق نہیں، سب کے سب مومن ہو جاؤ تو تب بھی کوئی اضافہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی بات فرمائی تھی نا، ان تکفروا جمیعا، اگر تم اور سارے جتنے زمین میں ہیں سب کافر ہو جاؤ، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی فکر نہیں ہے، کسی کے کافر ہونے کی کوئی فکر نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہے، فرق سمجھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہے کہ یہ کافر کیوں ہے، اور اللہ ان کو آپ کو تسلی دیتا ہے کہ آپ اپنے ذمہ ادا کر دیے، لست علیہم بمسیطر، آپ نے ذمہ اپنا پورا کر دیا۔ حضرت کو فکر ہے، اللہ کو کوئی فکر نہیں۔ اگر اللہ کو فکر بندی ہوتی تو پھر وہ الہ ہی کیا ہے، معبود ہی کیا ہے؟ یہی فرق ہے معبود میں اور ایک غیر معبود میں۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ یہ پھر علیحدہ مسئلہ ہے کفرن دونا کفرن کا، پھر نماز کے بارے میں کفر چھوڑنے کا یا حج کے بارے میں چھوڑنے کا، یہ علیحدہ مسئلہ۔